اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا جو میری گفتگو کا جو موضوع ہے نہایت اہم موضوع ہے اور سب سے جو ہے نازک موضوع ہے۔ یہ موضوع ہے کہ غزوہ بدر کا جنگ کربلا سے کیا تعلق ہے۔ اس موضوع پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس موضوع میں سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے ایک حدیث شریف درود شریف پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے میرے پر درود پڑتا ہوگا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں، ان کے پاس سے رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جنت میں ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن ان کے سب سے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے درود شریف کو اپنا لے۔ یہ آپ کو تاجدار کائنات اللہ کے آخری نبی اور رحمت اللہ عالمین سے جوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک پہ میں اپنی طرف آ رہا ہوں۔ تو غزوہ بدر کا جنگ کربلا سے کیا تعلق ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا میں بات کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر سے کئی سال بعد 50-60 سال بعد کربلا کی جو جنگ ہوئی، اور میں اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہی تو بات کا ایک آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں اہم بات ہے۔ اس میں غزوہ بدر میں کفار کی جو تین مین جو اس کے جو تھے سرداروں، ایسے ابو جہل بھی سردار تھا، وہ قتل ہوا۔ ان میں سے ایک اور 3 سردار اور بھی تھے جو قتل ہوئے۔ اتبا کا بھائی شیبہ، اتبا کا جو بیٹا تھا ولید کو واصل جہنم حضرت علی نے کیا، اور اتبا تھا اس کو واصل جہنم حضرت امیر حمزہ نے کیا، اور جو شیبہ تھا اس کو بھی واصل جہنم حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کیا، مل کے کیا۔ ان تینوں ہستیوں کا ہندا سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ ہندا کا جو باپ تھا اس کا نام اتبا تھا، ہندا کے بھائی کا نام ولید تھا، اور ہندا کے چچا کا نام شیبہ تھا۔ اور آپ جانتے ہو گے غزوہ احد میں یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے نبی کے چچا، شہیدوں کے سردار، اللہ کے شہر، رسول اللہ کے شہر، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حمزہ شہیدوں کا سردار ہے، اور میرے بھی شہر ہے اور اللہ کے بھی شہر ہے، اسد اللہ و اسد رسولی، ان کے جسم کی بے حرمتی کی، ان کے ناک اور کان کے کاٹ کے ان کے زیور بنائے گئے، اور بھی بہت سنگین بے حرمتی کی۔ آپ کو یہ حوالے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، آپ کو رحیق المختوم میں بھی یہ مل جائیں گے۔ اہل حدیث عالم دین ہے صفی الرحمان مبارک پوری، ان کی کتاب رحیق المختوم جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی لکھی، تو اس میں یہ واقعہ درج ہے، احادیث کی کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ اس نے حضرت امیر حمزہ کی جسم کی بے حرمتی کی اس نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف، حضور پاک شدید روئے، بہت زیادہ روئے اس صدمے سے، ان کے چچا کے ساتھ، ان کی لاش کے ساتھ جو کیا گیا، انہیں شدید دکھ تھا۔ اور فتح مکہ کے دن حضور پاک، اس نے اسلام تو وہ ہندا نے کیا، لیکن حضور پاک نے کہا میرے کبھی سامنے نہ آنا۔ حضور کو اتنا شدید رنج تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو تمہیں ہندا کے متعلق بات ہے، ہندا کون تھی؟ اور اس کے جو شوہر تھا ابو سفیان جو حضور کا دشمن تھا، اس نے بھی باہر اسلام قبول کیا۔ یہ دونوں بڑے مشہور ہیں اپنے اسلام دشمنی کے حوالے سے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو یزید ہے اس کا کیا تعلق ہے ہندا سے؟ یہی تو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ یزید کی دادی کا نام ہندا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بدر کے جو یزید کے جو بزرگوں کو جو مارا ہے حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے، اس کا بدلہ کربلا میں لیا گیا، اور اس بات کو پیر نصیر صاحب نے بھی بیان کیا ہے۔ پیر نصیر صاحب اپنی کتاب نام و نسب میں بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت سے دشمنی کی کیا اسباب تھا۔ یہ پیر نصیر صاحب کی کتاب ہے، حضرت پیر نصیر صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نام و نسب۔ اس میں سب واقعات درج ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کیوں کی گئی، کیا وجوہات ہے کہ اکثر لوگ اہل بیت کے فضائل پہ جو بیان کی حدیث ان کو نہیں مانتے۔ اور بہت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، مجھے بہت ہی افسوس ہے، بہت شدید افسوس ہے کیا بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ بنو امیہ کے ہی دور میں حضرت علی پہ تبرہ یعنی گالی دینے کا سلسلہ ممبر سے شروع کیا گیا، اور اس کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ فضائل صحابہ میں آپ کو روایتیں مل جائیں گی، حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب، اس میں ان کے لیے روایتیں موجود ہیں ان کی شان میں۔ آپ اندازہ کریں انہوں نے کیوں اس لمحے انہوں نے کہا کہ میں علی کو برا نہیں کہوں گا۔ ان سے کسی نے کہا کہ علی کو برا کہو، انہوں نے کہا میں علی کو برا اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کو میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اور جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضرت علی کے ساتھ بی بی فاطمہ تھی، حسن حسین تھے، اور میں اس علی کو کیسے برا کہوں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں. تو یہ کیا وجوہات تھی؟ کون لوگ تھے بنو امیہ میں جنہوں نے حضرت علی کو گالیاں دی؟ کیوں یہ ظلم کیا گیا؟ کیوں اس نبی پاک کے داماد سے، نبی حضرت زہرا کے شوہر سے، جنت کے جوانوں کے سردار کے بابا سے ظلم کیا گیا، جو دنیا اور آخرت میں اتنا بلند ہستی ہے، جو جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کی میں زیارت نہ کروں. اور حضرت علی کے بچوں کے ساتھ کربلا میں کیا کیا گیا؟ وہی طریقہ کار جو حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ کیا گیا، حضرت حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ان کے سروں کو، اہل بیت کے شہیدوں کے سروں کو جو ہے وہ نیزوں پہ لایا گیا، لٹکایا گیا نیزوں پہ. حضرت علی اصغر کے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا، حضرت عباس علمدار کے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا، حضرت سکینہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، ان کے قید خانے میں ان کی وفات ہوئی. 3 سالہ بچی کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا جو میں بیان نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کریں کیا اس بچی کی حالت ہوگی جس کے حسین جیسے باپ، جو رسول اللہ کا نواسا، امام حسن کے جیسے کا بھائی، بی بی فاطمہ الزہرا جیسی پاکیزہ ترین ہستی کا بیٹا، جن کو ہم دنیا اور آخرت میں نہیں دیکھ سکتے، اتنی پاکیزہ ترین ہستی ہے حضرت فاطمہ، جن کے لیے ہمیں قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اپنی نظر نیچی کر لو. فاطمہ بنت محمد آ رہی، اور مولا علی جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. اور یزید نے اس پہ صرف ظلم و ستم کی انتہا جو ہے وہ کم نہیں کی. یزید نے واقعہ حرہ کیا، 700 سے زیادہ صحابہ اکرام کو، کئی صحابہ اکرام کو شہید کیا، 500 سے زیادہ صحابہ اکرام کو شہید کیا، خانہ کعبہ کو آگ لگائی اور مکہ مدینہ کی بے حرمتی کی، ہزاروں عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ناجائز فائدہ اٹھایا بنو امیہ نے. حضرت علی کی دشمنی کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو بھی شہید مسلمانوں نے کیا. تو ایسے غداروں کو پہچانے، ہمیں ضرورت ہے کہ پہچانے کون ہے جنہوں نے اتنا ظلم کیا اہل بیت پر. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ابن زیاد چھڑی سے حضرت حسین کے سر کے جو حصے ہیں ان کی بے حرمتی کر رہا تھا، چہرے کی. اور ایک صحابی نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے یہ حسین، تو تم اس کی بے حرمتی کر رہے ہو. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے پاک بیبیوں کے سروں سے چادریں اتاری نیزوں کی نوک سے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو پتھر مارے دمشق میں؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو مظلومانہ شہید کیا، حضرت قاسم کو مظلومانہ شہید کیا، حضرت عباس علمدار کو مظلومانہ شہید کیا، انہوں نے محمد کو مظلومانہ شہید کیا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا بے دردی سے واقع حرہ میں؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں نہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا بتایا جاتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کیوں چلے گئے ترکی قسطنطنیہ؟ کیا وجوہات بنی کہ انہیں جہاد پہ جانا پڑا، نہ چھوڑنا پڑا؟ یہ بڑے تلخ حقائق ہے تاریخ کے. جو ظلم و ستم اہل بیت کے ساتھ بھی کیا گیا، صحابہ کے ساتھ کیا گیا، اس کا ہمیں دفاع کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی اہل بیت کا نام لیں اس پہ شیعہ کا ٹیگ لگا دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی صحابہ کو ڈیفینڈ کرے، آپ اس پہ فلانے کوشش کریں اس پہ دیوبندی کا ٹیگ لگا دیں. یہ اس طرح نہیں چلے گا. یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. اب حق اور سچ کی فتح ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو. میں آخر میں 1-2 منٹ پہ اپنی اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ خصائص علی پڑھیں. جو امام نسائی کی کتاب ہے خصائص علی، انہوں نے کیوں لکھی؟ انہیں کیوں لکھنی پڑ گئی وہ کتاب؟ اس لیے لکھنی پڑ گئی کہ حضرت علی کے خلاف تبرہ ہوتا تھا بنو امیہ کے زمانے میں، تو اس نے حضرت علی کی شان میں 190 سے زیادہ حدیثیں لکھی. اور یہ آپ کو یہ مل جائے گی شرح خصائص علی، جو میں آپ کو اپنی کتاب دکھا رہا ہوں. یہ آپ کو مکتبہ باب العلم غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے مل جائے گی. قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. امام نسائی کی کتاب ہے لکھی ہوئی، آپ اس کو ضرور پڑھیے. آپ کو بہت سے حقائق آپ کے سامنے کھل جائیں گے. اور آخر میں حضرت زینب کے وہ اشعار دہرانا چاہتا ہوں حضرت حسین کی لاش پہ انہوں نے کہے تھے: واہ محمد واہ محمد ہاذا حسین ابن الحرام مزمل الدماء مقطع العضا. کہ یا رسول اللہ، آج آپ کا حسین اپنا خون کا سرخ جوڑے پہنے ہوئے، اپنے گوشت کے ٹکڑوں کا ہار پہنے ہوئے. یا رسول اللہ، آج آپ کے حسین کا کیا حال کر دیا اس امت میں، کیا حال کیا اس امت نے. آپ اندازہ کریں حضرت حسین کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. ان کے 6 مہینے کے بچے کو انہیں دفن کرنا پڑا. آپ اندازہ کر لیجیے. جیسے سکینہ سے جدائی کا غم سہنا پڑا. اس یتیم بچی کو کیا حال ہوگا جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی، لیکن آخر میں اسے باپ کا سینہ نہیں ملا، باپ کے سینوں پہ تیر ملے اور دھڑ پہ ان کے سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا. کیا حالت ہوگی اس 3 سال بچے کی.
ہمیں ہر حال میں اہل بیت کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ ہمیں قیامت کے دن حضور پاک کو منہ دکھانا ہے. ہم نے جعلی لوگوں کو منہ نہیں دکھانا جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں. ایسے شریر لوگوں سے ہمیں دور رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.